ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو کون سی شکایت ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے نواسے حسین کی عمر شریف 6 سال کی ہے اور ایک دیوانہ رہتا ہے، اس دیوانے کی عمر 12 سال ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے نواسے حسین جن کی عمر شریف 6 سال کی ہے، وہ جس راستے سے نکلتے ہیں 12 سال کا دیوانہ ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ کے نواسے حسین کا قدم پاک جس زمین پر پڑتا ہے، وہ 12 سال کا دیوانہ اس جگہ کی مٹی کو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھ میں لگاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، اپنے چہرے پر لگاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہ شکایت آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اور بھی کچھ؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، یہی شکایت ہے کہ آپ کے نواسے حسین جس راستے سے نکلتے ہیں، وہ 12 سال کا دیوانہ ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہی شکایت ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی بلانے کے لیے جاتے ہیں۔ 12 سال کا دیوانہ، کتنا پیار ہے امام حسین سے، کتنی محبت ہے امام حسین سے، کتنا عشق ہے امام حسین سے۔ وہ صحابی پہنچتے ہیں، 12 سال کا دیوانہ کھانا کھا رہا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اے 12 سال کے دیوانے، سن، تجھے آقا کریم بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، 12 سال کا دیوانہ کھانا رکھ دیتا ہے، فوراً اٹھ کے دوڑ کے چلنے لگتا ہے۔ وہ صحابی شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ میں نے اس دیوانے کی شکایت کی ہے، یہ دیوانہ تو مجرم ہے لیکن پھر بھی دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ صحابی اس دیوانے سے کہتے ہیں، اے دیوانے، یہ بتا، تو تو مجرم ہے، میں نے تیری شکایت آقا کریم کی بارگاہ میں کی ہے، پھر بھی تو دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے، میں مجرم تو ضرور ہوں لیکن دوڑ اس لیے رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ آقا کریم نے مجھے بلایا ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اسی لیے میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ اب وہ 12 سال کا دیوانہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ میرے سرکار نے پوچھا، اے میرے صحابی، یہی 12 سال کا دیوانہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، یہی 12 سال کا دیوانہ ہے، اسی کی میں نے آپ کی شکایت کی تھی، یہی وہ دیوانہ ہے۔ آپ کے نواسے حسین جہاں پر قدم رکھتے ہیں، یہی دیوانہ اس جگہ کی مٹی کو لیتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دیوانے کھڑے ہو جاؤ، آقا حسین بھی تشریف فرما ہے، امام حسین بھی تشریف فرما ہے۔ وہ 12 سال کا دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلاتے ہیں، پھیلانے کے بعد کہتے ہیں، اے 12 سال کے دیوانے، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے، میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حبیب ابن مظاہر، یہ بتاؤ میرا نواسہ حسین جدھر سے نکلتا ہے، جہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے، تم اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہو، اپنے سر میں ڈالتے ہو، اپنے چہرے پر لگاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، بات یہ ہے سارے مدینے کے لوگ آپ کے نواسے حسین سے پیار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے نواسے حسین سے عشق کرتا ہوں، میں آپ کے نواسے حسین سے عشق کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، میرے سرکار نے فرمایا، حبیب ابن مظاہر قریب آ جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر قریب جاتے ہیں، میرے سرکار نے اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں، یا اللہ، میں نے ان دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیا ہے، مولا تو آخری دم تک ان دونوں کو جدا نہ ہونے دینا۔
سبحان اللہ، کیا شان ہے امام حسین کی، کیا مقام ہے امام علی مقام کا۔ شان دیکھیے امام حسین کی، بچپن کا زمانہ ہے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، اور لڑانے والا معلوم کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو لڑا رہے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسن حسین کو ایسے داؤں لگاؤ، حسن حسین کو ایسے پیچ لگاؤ، حسن حسین کو ایسے زمین پہ گراؤ، حسن حسین کو زمین پہ ایسے پٹکو۔ سرکار داؤں پیش بتا رہے، دونوں شہزادے لڑ رہے۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا آپ اپنے بڑے نواسے حسن کو داؤں پیچ بتا رہے ہیں، چھوٹے نواسے حسین کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ سنو، حسن کی طرف سے داؤں پیچ میں بتا رہا ہوں، حسین کی طرف سے جبریل امین بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حسن کی طرف سے داؤں پیچ میں بتا رہا ہوں، حسین کی طرف سے جبریل امین بتا رہے ہیں۔ حسنین کریمین کی شان دیکھیے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ امام حسین نے دیکھا کہ نانا جان نماز پڑھا رہے، سجدے میں ہیں۔ امام حسین حجرے سے نکلے، اپنے نانا جان کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ نانا کی پشت مبارک پر نواسہ حسین بیٹھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو طول دے دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ ایک دو تسبیحیں نہیں بلکہ 72 تسبیحیں پڑھ ڈالی۔ امام حسین نانا جان کی پشت مبارک سے اترے، سرکار نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا؟ کیا سجدوں کو دراز کیا جائے گا؟ کیا سجدوں کو طول دیا جائے گا؟ نبی نے فرمایا میرے صحابہ سنو، سجدوں کو لمبا نہیں کیا جائے گا، بلکہ بات یہ تھی میرا نواسہ حسین میری پشت پر سوار ہو گیا، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں سر کو سجدے سے اٹھاؤں، میرا نواسہ حسین میری پشت سے نیچے گر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے فرمایا میرے دل نے گواہی نہیں دیا کہ میرا نواسہ حسین میری پشت مبارک سے نیچے گر جائے۔ اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین تیری شجاعت کو سلام، اے حسین تیری ہمت کو سلام۔ امام حسین نانا جان کی پشت مبارک سے اترے، اترنے کے بعد فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ماں آج نانا جان مسجد نبی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے، نانا جان سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے، میں سجدے کی حالت میں نانا جان کی پشت مبارک پر بیٹھ گیا، نانا جان نے سجدے کو لمبا کر دیا، اے امی جان اتنا لمبا کر دیا کہ سجدے کی حالت میں نانا جان نے 72 تسبیحیں پڑھ ڈالی۔ جب تک میں نانا جان کی پشت مبارک سے اترا نہیں، نانا نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹا حسین کیا تم نے نماز کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم تھا نماز پڑھ رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے ماں مجھے معلوم تو تھا۔ ماں نے کہا بیٹا پھر تم نے ایسی غلطی کیوں کر دی؟ امام حسین فرماتے ماں اس میں بھی ایک راز ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا راز کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ماں راز یہ تھا کہ آج مسجد نبی شریف میں نانا جان نے میری خاطر سجدے کی حالت میں 72 تسبیحیں پڑھ ڈالی ہیں، کل ہم نانا جان کے دین کی خاطر 72 جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کی شان کیا ہے۔ وہ امام حسین جن کے نانا جان نے اپنے نواسے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔
سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا